السلام علیکم، آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. اور اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں سنگاپور کے ویزے کے بارے میں. سنگاپور کے ویزے کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ دوسرے ویزوں کی طرح اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہوتا. آپ کو انویٹیشن لیٹر چاہیے وہاں پر سنگاپور کے کسی ریزیڈنٹ سے جو وہاں پر رہ رہا ہو سنگاپور میں. اور آن لائن پورٹل بھی نہیں ہے، یا ایٹ لیسٹ یہاں UAE سے تو نہیں ہے. ابھی چونکہ ریسنٹلی میں ملیشیا اور سنگاپور کا ٹرپ کر کے آیا تھا، آپ لوگوں نے میرے ولاگز دیکھے ہوں گے. تو میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں کہ میں نے سنگاپور کے ویزے کے لیے کیسے اپلائی کیا تھا، کیونکہ اکثر میں بھول جاتا ہوں کہ 2-3 مہینے بعد پھر مجھے خود یاد نہیں رہتا کہ میں نے کیسے ویزا اپلائی کیا تھا اور سارا پروسیجر کیا تھا. تو یہی میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں آپ لوگوں سے میں وہ سارا طریقہ شیئر کر دوں کہ کیسے مجھے انویٹیشن لیٹر ملا، کیسے میں نے فارم فل کیا، ایگزیکٹلی وہ کون سے فیلڈ میں کیا کیا لکھنا ہوتا ہے وہ بھی بندہ بھول جاتا ہے بعد میں. تو یہ سب کچھ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے لگا ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ مینشن کر دوں کہ میں نے سنگاپور ویزے کے لیے یہاں پر دبئی UAE سے اپلائی کیا تھا. بٹ آپ کسی بھی کنٹری سے اپلائی کرو پروسیجر تقریباً سیم ہوگا. بٹ جو میں اسٹیپس مینشن کرنے لگا ہوں وہ دبئی کو لے کے ہیں. تو سب سے پہلے جیسا کہ میں نے مینشن کیا، ان کا کوئی آن لائن پورٹل نہیں ہے جیسے ملیشیا کے ویزے کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا. تو ود ان فیو آورز مجھے ویزا مل گیا. مطلب آپ آدھے گھنٹے کے اندر فارم فل کر دو اور 3-4 گھنٹے کے اندر مجھے ویزا مل گیا. یہ سین یہاں پر نہیں تھا. اس کے لیے آپ کو آفیشیل جو ان کا ایجنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا. تو یہی میں ان کے 2 ایجنٹس ہیں، ایک UFC ہے، UFS ہے، سوری UFC دماغ میں آیا ہوا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک بڑا خطرناک مقابلہ ہوا ہے بائی دی وے. تو ایک جو ہے وہ ایک UFS ہے اور دوسرا یہاں پر دبئی میں جو ہے وہ ہے یورینس ٹریول ایجنسی. یہ 2 ایجنسی ہیں جہاں تک مجھے پتا ہے آفیشیل ان کے ویب سائٹس پہ لکھا ہے. اور ایون سنگاپور کے ویب سائٹ پہ جاؤ گے نا، آن لائن پورٹل میں آن لائن ویزا اپلائی ان کے آفیشیل گورنمنٹ کے ویب سائٹ میں جاؤ گے تو دبئی کے لیے انہوں نے یہ 2 پورٹل مینشن کیے ہیں. ایک یورینس، دونوں کے لنکس میں نیچے دے دوں گا، اور ایک ہے VFS. تو آپ نے ان دونوں سے اپلائی کرنا ہے، کسی اور ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کسی اور ایجنٹس کے پاس جاؤ گے تو وہ ان سے ہی کرائیں گے. تو آپ ڈائریکٹ جاؤ، یہ بھی ایجنٹ ہے، کوئی ڈیفیکلٹ نہیں. میں آپ کو سارا طریقہ سمجھا رہا ہوں. سب سے پہلے تو آپ ان دونوں ایجنسیز کے ویب سائٹ میں کسی بھی ویب سائٹ پہ جاؤ اور ان کے ویب سائٹ سے فارم ڈاؤن لوڈ کر دو سنگاپور ویزے کے، یا پھر آپ کو سنگاپور کے آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی مل جائے گا. میں نیچے لنک سینڈ کر دوں گا، جو لنکس پہ مجھے یاد ہو اور اویلیبل ہو اس ٹائم پہ 2022 میں، وہ سارے میں نیچے مینشن کر دوں گا جہاں سے آپ فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو. تو یہ فارم آپ کو اسکرین پہ جو دکھ رہا ہے یہ والا فارم آپ ڈاؤن لوڈ کر لو گے. اور اس میں سے پھر یہ سارے مینشن میں نے اپنا فلڈ فارم آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہوا ہے، اسکرین پہ آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا. یہ سارا آپ اس طرح فل کرنا ہے. اپنا نام لکھ لو، ڈیٹ آف برتھ لکھ لو، کنٹری لکھ لو، اس میں سٹیزن شپ لکھ لو، ریس میں آپ نے اپنے کنٹری، میں نے کنٹری لکھی ہوئی تھی پاکستانی، تو میں نے آپ بھی پاکستان لکھ دو، یا پھر انڈین تو انڈین لکھ دو، جس کنٹری سے بھی آپ ہو. پھر نیچے پاسپورٹ نمبر آ گیا. اس کے بعد پھر کنٹری اگین، پاسپورٹ کون سی کنٹری کا ہے. اس کے بعد آپ جون سے کنٹری میں ابھی ریزیڈنٹ ہو وہ کنٹری نیچے سیکشن ہے اس میں. تو میں چونکہ دبئی میں رہتا ہوں تو میں نے یونائٹڈ عرب ایمریٹس لکھا ہوا ہے. اس کے بعد پھر تینوں سیکشن میں نے دبئی لکھا ہوا ہے، پروونس میں، سٹی میں، سب میں نے نیچے دبئی لکھا ہوا ہے. اس کے بعد آپ کا پرسنل ای میل، میں نے اپنا ای میل لکھا ہوا ہے، اپنا فون نمبر لکھا ہوا ہے، اور آپ کا ڈیزگنیشن جو ہے جہاں آپ جو جاب کر رہے ہو وہ ڈیزگنیشن میں نے لکھ لیا ہے. اس کے بعد پھر ہے ڈپلوما یونیورسٹی آپ نے، مطلب جو اپنے کوالیفیکیشن ہے وہ. اور اس کے بعد پھر آپ کا ریلیجن لکھا ہوا ہے. اینول سیلری آپ کی پوچھتے ہیں تو وہ میں نے لکھی ہوئی ہے. اور یہ اینول سیلری جو ہے نا آپ نے SGD میں لکھنا ہے، سنگاپورین ڈالر میں لکھنا ہے. کنورٹ کر کے آپ جتنے بھی بنتے وہ لکھ لو. پھر پرپس کے لیے میں نے لیجر اینڈ ٹورزم پرپس لکھا ہوا ہے تو یہ لکھ لو. اس کے بعد پھر آپ نے جس ہوٹل میں رہنا ہے اس ہوٹل کا نام یہاں پر لکھ دو، یا پھر آپ نے اگر کسی کے پاس رہنا ہے ہوٹل یا پھر ہاسٹل. بائی دا وے میں پوڈ میں رہا تھا، آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دی کیونکہ بہت بجٹ کے اندر، مطلب ایک بیڈ اسپیس ٹائپ ہوتا ہے. یہ ویڈیو آپ دیکھ لو، اس میں رہا تھا. تو یہ آپ بھی اس طرح پوڈ میں رہ سکتے ہو، واٹ ایور آپ جس ریزن کے لیے بھی جا رہے ہو، پوڈ میں کیوں رہو گے اگر ایکسپیرینس کرنے تو رہو. اس کے بعد اگر آپ ریسنٹلی 5 سال میں کسی اور کنٹری میں مقیم رہے ہو، ریزیڈنٹ رہے ہو، تو اس کنٹری کی لسٹ لکھ دو. میں کہیں بھی نہیں رہا ہوں، صرف یہی وہ پاکستانی ہے تو میں نے کچھ بھی نہیں لکھا. اس کے بعد پھر ایک امپورٹنٹ سیکشن آتا ہے اور وہ ہے انویٹیشن لیٹر کا. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا وہاں پر کوئی کانٹیکٹ ہے، تو یہاں پر آپ نے اس بندے کا نام لکھنا ہے جو آپ کے پاس انویٹیشن لیٹر بھیجے گا. یہ انویٹیشن لیٹر نہیں ہے بائی دی وے، یہ جسٹ وہ یہاں پر وہ نام لکھنا ہے جس نے آپ کو انویٹیشن لیٹر بھیجا ہے. تو میں نے اس بندے کا نام لکھا ہوا ہے اور میں نے اس میں فرینڈ لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد یہ فارم ختم ہو جائے گا. لیکن میں آپ لوگ کو انویٹیشن لیٹر کا تھوڑا سا بتا دوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے انویٹیشن لیٹر، کیونکہ میں نے ایک بار جو منگایا تھا وہ غلط تھا، تو پھر مجھے دوبارہ صحیح کرایا اور میں نے وہ صحیح کر کے منگایا. بائی دی وے یہ انویٹیشن لیٹر کا جو فارمیٹ
ہے یہ بھی آپ لوگوں کو ابھی اسکرین پہ دکھ رہا ہے. تو یہ فارمیٹ ایگزیکٹلی اسی فارمیٹ میں ہی چاہیے. پہلے میں نے کیا کیا تھا, مجھے فارمیٹ کا پتہ نہیں تھا, تو میں نے اس بندے کو جسٹ بول دیا وہاں پر سنگاپور میں جو جاننے والا تھا, اور اس کو میں نے بولا کہ مجھے اس طرح انویٹیشن لیٹر چاہیے. تو اس نے سمپلی ایک فارم پہ لکھ دیا تھا, ایک پیپر پہ لکھ دیا تھا کہ یہ میرا دوست آ رہا ہے, یہ میرا نام ہے اور میں ادھر رہتا ہوں, مطلب اس طرح ہے. لیکن یہاں پر انہوں نے ایجنسی والوں نے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اسپیسیفکلی اس فارمیٹ میں ہی چاہیے. تو پھر اس نے ایجنسی والے نے مجھے فارمیٹ دیا اور میں نے وہ فارمیٹ آگے فارورڈ کیا, اور اس پہ اس نے اپنا سارا انفارمیشن لکھ لیا. انفارمیشن بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے, وہ سارا مطلب اس کا آئی ڈی کارڈ کا نمبر, اس کا نام, اس کا ای میل ایڈریس, سارا سب کچھ لکھنا ہے. بٹ اس میں ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے سائن. یہ مجھے ایجنسی والے نے بولا کہ اس کو بولو, مطلب اس کو بولو کہ بلو پین سے اس پہ سائن کریں. تو اس کے لیے مطلب ضروری ہے کہ اس کو یہ پرنٹ کرنا پڑے گا سارا. باقی سارا ڈیٹا کمپیوٹرائز بھی چلے گا, لیکن یہ والا سائن جو ہے یہ ہاتھ سے کرے گا, دوبارہ اسکین کرے گا پیپر کو اور آپ کو بھیجے گا. تو یہ ایک چیز ہے, یہ میں نے اس کو بولا اور انہوں نے پھر مجھے اس طرح سینڈ کر دیا انویٹیشن لیٹر. تو میرا انویٹیشن لیٹر ایکسیپٹ ہو گیا. بائی دا وے میرا جو انویٹیشن جس بندے نے مجھے بھیجا تھا اس نے مجھے اپنے آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ اینڈ بیک کاپی بھی بھیجی تھی. جو وہاں کی آئی ڈی کارڈ تھا اس کے پاس, ریزیڈنٹ آئی ڈی کارڈ تھا, وہ بھی میں نے ساتھ میں اٹیچ کر دیا تھا. وہ ویسے مینشن نہیں تھا, لیکن یہاں پر میں نے ساتھ میں وہ اٹیچ کر لیا. اس سے بس اور بھی کیس تھوڑا سالڈ ہو گیا. اور یہاں پر میں یہ بھی مینشن کر دوں کہ جو انویٹیشن لیٹر ہوتا ہے جس کو LOI بھی بولتے ہیں, یہ آسان نہیں ہوتا ہر کسی کے لیے لینا. ہر کسی کا کوئی دوست یا ریلیٹیو نہیں ہوتا سنگاپور میں جو آپ کے لیے انویٹیشن لیٹر بھیجے, اور کوئی اسٹرینجر بندہ آپ کے لیے بھیجے گا نہیں جو آپ پہ ٹرسٹ کر سکے اور آپ کو انویٹیشن لیٹر بھیجے. تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے یہ حاصل کرنا. سیم میرے لیے بھی تھا, میرا بھی ڈائریکٹ کوئی سنگاپور میں کوئی فرینڈ یا ریلیٹیو نہیں تھا. یہ میرے ایک دوست کے تھرو پھر مجھے یہ انویٹیشن لیٹر میرا ڈائریکٹ کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا. بٹ یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ٹپ دے سکتا ہوں کہ کیسے آپ LOI انویٹیشن لیٹر لے سکتے ہو بغیر کسی دوست کے. وہ اس طرح کے آپ ایونٹ سرچ کرو سنگاپور میں, گوگل میں آپ لوگوں کو بہت سارے ویب سائٹس اس طرح مل جائیں گے جہاں پر آپ ایونٹس دیکھ سکتے ہو سنگاپور میں. جب بھی سنگاپور کا ٹرپ پلان کر رہے ہو 2-3 مہینے پہلے ہی ایونٹ سرچ کرنا شروع کر دو. اس میں بہت سارے ایونٹس فری بھی ہوتے ہیں یا پھر بہت چیپ ہوتے ہیں, $5, $2, $10. آپ جسٹ انرول ہو جاؤ اور پھر جو آرگنائزرز ہوتے ہیں ان کو ای میل کر دو کہ آپ کو LOI چاہیے, آپ کو انویٹیشن لیٹر چاہیے. تو آپ کو انویٹیشن لیٹر بھیج دیں گے, وہ آپ اپنے ویزا پروسیس میں دکھا سکتے ہو. یا پھر آپ جس ہوٹل میں رہتے ہو کبھی کبھی وہ ہوٹل والے بھی آپ کو سینڈ کر دیتے ہیں. اگر آپ کا ہوٹل اچھا ہو اور سپورٹیو ہو تو کبھی کبھی وہ لوگ بھی سینڈ کر دیتے ہیں انویٹیشن لیٹر. تو یہ 2-3 طریقے, اس طریقے سے آپ انویٹیشن لیٹر حاصل کر سکتے ہو. یہ ویزے میں جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ 2 فارم, ایک یہ اپلیکیشن فارم اور ایک یہ انویٹیشن لیٹر. انویٹیشن لیٹر تو مطلب پہلے تو ایجنسی والے آپ کے ہیلپ کریں گے, کوئی غلط انفارمیشن آگے نہیں جائے گا, لیکن آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ جو اسپیلنگ لکھ رہے ہو, جو فارم فل کر رہے ہو, جو ویزا فارم ہے اس میں اسپیلنگ مسٹیک نہ کرو, اس میں کچھ جھوٹ نہ لکھو, کچھ بھی اس طرح نہ لکھو جو آپ کے لیے پرابلم, جو مطلب آپ کے ریئل ڈیٹا کے ساتھ کانفلکٹ کر رہا ہو, کچھ نہ کچھ مطلب اس میں گڑبڑ میں ہو رہا ہو. ڈیٹس آپ غلط لکھ رہے ہو, آپ جا رہے ہو بول رہے ہو کہ 10 دن کے لیے جا رہے ہو, آپ نے بکنگ صرف 2 دن کی ہے, پھر آپ نے بکنگ صرف 10 دن کی ہے, آپ نے کہا کہ میں 2 دن کے لیے جا رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں کیلکولیشن یہ غلط مت کرو, تو کوئی ریجیکشن کی چانسز ہے نہیں, وہ تو ویزا دیتے ہیں ویسے بھی. لیکن اگر آپ کچھ اس طرح غلط لکھو گے, غلطی سے بھی لکھو گے, تو آپ کا چانسز ریجیکشن کے چانس ہو جائے گا. بائی دا وے اس پہ 7 دن لگتے ہیں, 7 دن میں آپ 7 دن کے اندر آپ کا ویزا آ جائے گا. 5 دن, میرا تو ویزا 4-5 دن میں آ گیا تھا. اس کے علاوہ آپ کو NOC چاہیے ہوگا اپنی کمپنی سے, جو کہ نارمل ہے UAE سے آپ کہیں بھی اپلائی کرو گے, بلکہ آپ کسی بھی کنٹری سے اپلائی کرو گے تو NOC چاہیے ہوتا ہے. آپ جس کنٹری میں جاب کر رہے ہو وہاں سے کمپنی سے NOC چاہیے ہوتی ہے. اور سمپل ہے, پاسپورٹ چاہیے, فوٹوز چاہیے. اس میں آپ کا وہ ایجنسی والے ہیلپ بھی کریں گے, کیونکہ آپ اپنے طرف سے نہیں کر رہے, وہ آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں. بائی دا وے اس میں بینک اسٹیٹمنٹ نہیں چاہیے, یہ ایک حیرانگی والی بات ہے. حالانکہ میں بینک اسٹیٹمنٹ پچھلے 30-40 دن کا 2 مہینے کا میں نے ساتھ میں لے کے رکھا ہوا تھا, لیکن ایجنسی والے نے مجھے بولا کہ بینک اسٹیٹمنٹ نہیں چاہیے. مجھے اس طرح لگا یا شاید ویزا ریجیکٹ نہ ہو جائے. ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ مطلب میرے پاس بینک میں کچھ پیسے ہے اور مجھے ویزا دو. نارملی تو یہی ہوتا ہے نا کہ وہ کنٹری والے آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ دیکھتے کہ بھائی اس کے پاس بینک میں پیسے ہے تو ابھی اس کا ویزا دو. بٹ انہوں نے یہ نہیں دیکھا نہ, میں نے اس کو بولا, اس نے کہا نہیں چاہیے, بینک اسٹیٹمنٹ نہیں چاہیے. اور آپ اس نے سارے پیپر فل کر دیے, سبمٹ کر دیے. تو یہ ایک سمپل اسٹریٹ فارورڈ پروسیجر ہے, ریجیکشن کی چانسز نہیں اگر آپ سارا ڈیٹا صحیح طرح فل کر دو.
باقی جو فیس ہے تو آپ چاہے جہاں سے بھی کرو VFS سے کرو یا یورینس سے کرو 145 درہم یہاں پر چارجز ہے. اس میں سے 80 درہم جو ہے وہ سنگاپور والے لے لیتے ہیں, مطلب ویزا فیس ہے, اور تقریباً 65 درہم جو ہے یہ ان کی فیس ہے, یہ لیتے ہیں. یہ دونوں کی تقریباً سیم فیس ہے, تو آپ وہاں سے کرو یا یہاں سے کرو دونوں ہیلپ فل ہے. ود ان مطلب 10 منٹ کے اندر میں نے فارم ان کو دے دیے اور پھر آرام سے بیٹھ گیا, اور 5 دن بعد مجھے ای میل کے تھرو ویزا مل گیا. اور بائی دا ویزا جو ہوتا ہے وہ ای ویزا ہوتا ہے, وہ اسٹیکر ویزا نہیں ہوتا, آپ کا پاسپورٹ نہیں جائے گا, ای ویزا ہوتا ہے. مطلب یہاں پر آپشن نہیں ہے, آپ اگر اسٹیکر ویزا لگاؤ گے بھی تو وہ نہیں لگائیں گے, آپ کو ای ویزا ہی دیں گے. یہاں تک نہیں, مطلب یہ مجھے فرسٹ ٹائم پتہ چلا کہ آپ جب سنگاپور میں انٹر ہوں گے تو وہ پاسپورٹ پہ اسٹیمپ بھی نہیں لگاتے. تو اگر آپ کے مائنڈ میں یہ ہو کہ میں اسٹیکر ویزا لگاؤں گا اور اس سے ٹریول ہسٹری اچھی بنے گی اور تھوڑا سا سالڈ اچھا دکھتا ہے, لوگوں کو ایک مائنڈ میں ہوتا ہے نا کہ اسٹیکر ویزا ہوگا تو اچھا دکھے گا, ایسا سین سنگاپور میں نہیں چلے گا. ایک تو فرسٹ تو یہ آپ کو ای ویزا دیں گے, آپ کو ای میل کے تھرو آئے گا, اور دوسرا آپ جب کنٹری میں جاؤ گے تو آپ کے پاسپورٹ پہ اسٹیمپ تک نہیں لائیں گے. انٹری اور ایگزٹ دونوں کے وہ بالکل اسٹیمپ نہیں ہوتا, آپ کلین پاسپورٹ سے جاؤ گے اور کلین پاسپورٹ سے آؤ گے. تو کسی مطلب نارمل بندے کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ سنگاپور گیا یا نہیں گیا. ان کو پتہ چلے گا, دوسرے کنٹریز والا کو بھی پتہ چلے گا, لیکن کسی اور کو پتہ نہیں چلے گا کہ بندہ سنگاپور گیا ہے یا نہیں گیا. بالکل کلین سلیٹ ہوگا. آپ کے پاسپورٹ میں اگر ایک پیپر بھی نہ ہو تو تب بھی آپ کو جانے دیں گے. تو یہ تھا اسٹریٹ فارورڈ سنگاپور کے ویزے کا پروسیجر. اور اگر کوئی کویشچن اگر میں کچھ بھول گیا ہوں تو میں بعد میں نیچے مینشن کر لوں گا کمنٹس میں یا ڈسکرپشن میں, اور اگر آپ کو کوئی کویشچن ہو تو آپ بھی پوچھ سکتے ہو, انشاءاللہ میں ہیلپ کروں گا, رپلائی کروں گا. اور مجھے اپنے دعا میں ادر کو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.